اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری۔ صدق اللہ العظیم۔ نبوت کا چوتھا سال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ بلکہ خلاصہ دہرا لیں، پچھلے اسباق کا جو ہے نا وہ دہرائی کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات طیبہ 63 سال، نبوت سے قبل والی زندگی 40 سال، نبوت سے بعد والی زندگی 23 سال، مکے والی کل زندگی 53 سال، مدنی زندگی 10 سال، میلاد النبی کے سال کو عام الفیل کو، پہلا شق صدر 4 سال، والدہ ماجدہ کی وفات 6 سال جب عمر مبارک تھی، دادا جان کی وفات 8 سال عمر مبارک تھی، اور دوسرا شق صدر کب ہوا؟ 10 سال کی عمر میں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، اماں جی کی عمر مبارک 40 سال۔ جب تعمیر کعبہ ہوئی اور اس وقت بڑا لڑائی کا اندیشہ ہوا تو اس وقت آپ نے فیصلہ کیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 سال، نبوت کا آغاز 40 سال، اور کتنے سال خفیہ تبلیغ ہے؟ 3 سال۔ پہلے 3 سال یہ نبوت کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ کرتے رہے۔ اس تبلیغ میں جو لوگ مسلمان ہوئے پہلے انہیں کیا کہتے ہیں؟ السابقون الاولون، اور ان کے اندر مرد حضرات بھی اور خواتین حضرات بھی۔ اللہ اکبر۔ جس وقت کفار نے دیکھا کہ اسلام کی تعلیم جو ہے یہ دن بدن بڑھ رہی ہے، ماننے والوں کا دن بدن ان کی تعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اب انہوں نے پہلے تو اس کو اتنا زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، پھر انہوں نے اس کو سنجیدگی سے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، دعوت توحید کو روکنے کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے۔ پہلی دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو باز کرو، اسے روکو، یہ ہمارے معبودان کو برا بھلا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ وفات کے بعد اب وہ جنات الفردوس میں ہیں، اپنی قبروں میں نہیں ہیں، اس لیے یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، نہ تمہارے کاموں کو دیکھتے ہیں، اور نہ ہی تمہارا نفع نقصان پر قادر ہیں، اس لیے یہ ہمارے معبودوں کے خلاف ہے، بہتر یہی ہے کہ تم خود اس کو روکو، اگر نہیں روکو گے تو پھر ہم جو ہے کوئی اور حربہ استعمال کریں گے۔ تو ابو طالب جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ بھتیجے، قریش میرے پاس آئے تھے اور آ کر یہ مطالبہ کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، یا عمی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک ھذا الامر، فرمایا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج رکھ دیں، میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ کے اوپر چاند رکھ دیں، اس شرط پر کہ میں اس دعوت توحید سے باز آ جاؤں
تو فرمایا کہ نہیں، جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے تب تک میں اس سے نہیں رکوں گا اور میں اسے کرتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر چچا کہنے لگا چلو بھتیجے ذرا کچھ خیال کرو، اب وہ آئے تھے، میں نے تو انہیں کہا ہے ذرا خیال کر کے تھوڑا سا دعوت کا کام کرو۔ اللہ اکبر۔ دوسرا حربہ حجاج اکرام کو روکنا، اس کا کل میں نے بتا دیا کہ حج کا موسم آ رہا تھا، مختلف لوگوں کی ڈیوٹیاں لگ گئیں کہ آپ نے رستوں پر بیٹھنا ہے اور آنے والوں کو جو ہے روکنا ہے کہ اس کی بات نہ سنیں۔ تیسری چیز الزامات کی تو بچھاڑ کر دی، کہنے لگے کہ یہ کاہن ہے۔ یہ مختلف مجلسوں میں ہوا، جس وقت ان کو روک رہے تھے، حاجیوں کو روکنے والی مجلس تھی، اس کے اندر بھی ہوا اور اس کے علاوہ بھی یہ کئی دفعہ ہوا۔ کاہن کہنے لگے، قرآن مجید نے اللہ پاک نے اس کی تردید کی، فرمایا کہ لا بقول کاہن، یہ جو کلام پڑھتا ہے نا یہ کلام میرا ہے اور یہ کلام کسی کاہن کا کلام بالکل نہیں۔ آگے آ جائیں حافظ صاحب، آگے ہے جگہ بھائی کیسر صاحب تسی بھی اگے آ جاؤ، پچھلوں کو سہولت ہو جائے۔ یہ ابراہیم عبد المعید ادھر سے اٹھیں، ساتھیوں کو ذرا کھلے ہو کے بیٹھنے دیں، آپ بچے باہر چلے جائیں، مہمانوں کو ترجیح دیا کریں۔ پھر کہنے لگے کہ یہ شاعر ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ صافات کے اندر ان کا مقولہ ہے کہ اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُون، کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اس شاعر اور مجنوں کی وجہ سے بھلا ہم اپنے معبودوں کی عبادت سے بعد آ جائیں گے، یہ کام تو نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کی بھی تردید کی، فرمایا وَلَا بِقَوْلِ کَاہِن، یہ میرے محبوب جو ہے نا ما علمناہ الشعر، میں نے اپنے محبوب کو تو شعروں کا علم سکھایا ہی نہیں ہے، وما ينبغي له، اور یہ شعر کہنا یہ میرے محبوب کے مناسب بھی نہیں ہے۔ پھر مجنون والا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ بھی الزام لگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جادوگر اور کذاب بھی کہا گیا، عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کہنے لگے کہ ہمیں بڑا تعجب ہے اس بات سے، ان جاءہم منذر منہم، ہمارے اندر سے ہم جیسا ایک بندہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی جو ہوتا ہے وہ تو بڑی اونچی چیز ہوتا ہے، نبی بشر نہیں ہوتا، اللہ کا نبی جو ہے وہ نور سے بنتا ہے۔ تو اس بات سے تعجب ہوا ان جاءہم منذر منہم، کہ ڈرانے والا ہم ہی میں سے آ گئے، انسان یہ تو نبی بن نہیں سکتے۔ فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کافر کہنے لگے یہ کوئی جادوگر ہو سکتا ہے، یہ کوئی کذاب نعوذ باللہ جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے الزامات یہ بھی دعوت توحید کو روکنے کے لیے لگائے گئے۔ اسی طرح ظلم و تشدد، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سابقہ اقوام کے اندر شاید ہی اس کی مثال ملے، جتنا تشدد کیا گیا، آپ کے ماننے والوں پر تشدد اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تشدد۔ پہلے دن بھی سب سے پہلا پتھر مارنے والا کون ہے؟ سگا چچا، نام کیا ہے؟ ابو لہب اس کا نام ہے، پتھر مار رہا ہے۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مکے میں کسی غرض سے آتے تو آگے ہم دیکھتے کہ اللہ کے نبی ہیں اور دعوت توحید دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں صرف ایک اللہ کو سجدوں کے لائق مانو، صرف ایک اللہ کو رکوع کے لائق مانو۔ یہ الہ کا معنی کر رہا ہوں کہ صرف ایک اللہ کو نظر و نیاز کے لائق مانو، ایک اللہ کی مالی بدنی اور زبانی عبادت صرف ایک اللہ کی کرو۔ آگے آگے اللہ کے نبی یہ تبلیغ کر رہے ہیں اور پیچھے ایک بوڑھا ہے اور وہ پتھر بھی مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، اس کی بات نہ ماننا۔ اور وہ بوڑھا بھی کون تھا؟
وہ ابو لہب بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب و تب، یہ خود بھی بے ایمان ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں اس نے کوئی موقع نہیں جانے دیا، اور اس کی بیوی جس کا نام اروا لکھا ہوا ہے، اروا، اس کا کیا کام تھا؟ سارا دن جنگل میں جا کر کانٹے اکٹھی کرتی، کانٹوں والی جھاڑیاں اکٹھی کرتی، اور رات کو جب سونے لگتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ یہ ابو لہب ہمسایہ تھا، تو رسول اللہ کے گھر کے سامنے یہ کانٹے یہ بچھا دیا کرتے کہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تو ان کو کانٹے چبھیں گے اور ان کو تکلیف ہوگی۔ تو اللہ کو اس کا یہ عمل بھی پسند نہ آیا، فرمایا حمال وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھاتی ہے، ان قریب انہی لکڑیوں والی رسی اس کے پھندے کے ساتھ یہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جس وقت یہ سورۃ اللہب نازل ہو گئی تو اس کو پتہ چلا کہ یہ سورت میرے اور میرے خامد کے بارے میں نازل ہوئی۔ صحابہ نے جب تلاوت، بڑا اس کو غصہ آیا، بڑا اس کو غصہ آیا۔ جو ہی اس نے سورت سنی، اس نے کیا کیا، پتھر اٹھائے، پتہ کرو کدھر ہے محمد، ابھی میں اس کا نا خبر لیتی ہوں۔ تو یہ پتہ کرتے کرتے بیت اللہ میں آ گئی۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف دونوں بیت اللہ کے اندر تھے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو جس وقت یہ آئی ہے، اللہ نے اس کی نظر کو بند کر دیا، رسول اللہ اس کو نظر ہی نہیں آئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، اور صدیق اکبر سے کہنے لگی ابو بکر بتا تیرا ساتھی وہ کدھر ہے؟ بھائی بلال صاحب ادھر آ جائیں، ادھر نہ جگہ تنگ ہے، ادھر ہے جگہ۔ بھائی شفیق صاحب آپ بھی ادھر آ جائیں، آگے جگہ ہوتی ہے، آ جایا کریں، کوشش کیا کریں کہ جب داخل ہونا تو نظر دوڑا لیا کریں تاکہ سبق کے درمیان نا وہ نہ یہ معاملہ بنے۔ جہاں پر جگہ ہو باہر سے دیکھ لیں اور اسی جگہ بیٹھا کریں اور کھلے ہو کر بیٹھا کریں۔ قرآن مجید کے بھی الفاظ ہیں تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، کہ جب بیٹھو نا تو تنگ ہو کے نہ بیٹھا کرو اور ساتھ والوں کو تنگ کر کے بھی نہ بیٹھا کرو۔ ہاں، بعض ساتھیوں کی بھی عادت ہوتی ہے نا، ادھر سے گجرا والے جانے کا کئی دفعہ اتفاق 1 گھنٹے کا سفر، تو وہ 4 سواریوں والی سیٹ ہوتی ہے، تو بعضوں کو عادت ہوتی ہے یوں کر کے بیٹھتے ہیں، ہاں ادھر والے کو بھی تنگ کرنا ہے، ادھر والے کو۔ قرآن مجید نے ایک ایک چیز کی رہنمائی کی، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، فرمایا کہ اچھا سلوک کرو، قریبی ہمسائے کے ساتھ بھی، دور والے ہمسائے کے ساتھ، والصاحب بالجنب، فرمایا جو تمہارا ساتھ بیٹھنے والا ہے اس کا بھی خیال کرو۔ تو اس لیے کھلے ڈلے ہو کے بیٹھا کریں اور مجلس کے مطابق دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہو۔ اچھا جی، عرض یہ کر رہا تھا، صدیق اکبر سے پوچھتی ہے ابو بکر بتاؤ تیرا ساتھی کہاں ہے، میں آج اس کی خبر لینے کے لیے آئی۔ حضرت صدیق اکبر خاموش کھڑے ہیں اور پھر وہ کہہ رہی ہے ادھر ہی، کہنے لگی مذممن عصینا امرہ ابینا، کہ یہ مذمم نا ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اس کے دین کو نہیں مانتے، ہم اس کے دین کا انکار کرتے ہیں، بلاؤ اسے اور اسے کہو کہ ہمارا جو بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے۔ مذممن عصینا، رسول اللہ کو محمد کی بجائے کیا کہہ رہی ہے؟ مذمم کہہ رہے۔ مذمم اس کو کہتے ہیں جس کی بے شمار برائی کی جا رہی ہو، اور لوگ جس کو برا کہیں اسے مذمم کہتے ہیں۔ تو وہ بدبخت رسول اللہ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے نا تو آپ نے فرمایا واہ اللہ تیری قدرتوں پہ قربان جاؤں، وہ گالیاں دے رہے ہیں مذمم کو اور میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی گالیاں مجھے تو آ ہی نہیں رہی، میرا تو نام ہی نہیں لے رہے، وہ گالیاں دیتے ہیں مذمم کو، وہ برا بھلا کہتے ہیں مذمم کو، اور مجھے اللہ نے کیا کہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال جس وقت وہ اپنے ارادے میں ناکام ہو کر لوٹی، بعد میں حضرت صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو ساتھ ہی کھڑے تھے، آپ پھر واقعی اس کو نظر نہیں آئے؟ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر، اللہ نے اس کی نظر کو بند کر دیا تھا، اور اللہ نے اس کی نظر کو ایسے کر دیا تھا کہ وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ خود بھی پتھر مار رہا ہے، بیوی بھی ایسے کرتوت کر رہی ہے، اور بیٹے جن کی نکاح ہو چکے تھے، رسول اللہ کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم کے ساتھ، انہیں بھی کہا کہ طلاق کے دے دیں۔ یہ طلاق والا معاملہ جو ہوتا ہے نا جی، یہ تو جس عورت کے ساتھ بیتتا ہے یا وہ جانتی ہے یا اس کا بیچارہ بوڑھا والد جانتا ہے۔ کتنے یہ سخت الفاظ ہوتے ہیں۔ اگلے دن میرے پاس کال و تارڑ سے ایک مسئلہ ہے، ہماری امشیرگان جو ہیں بڑی، وہ ان کی استانی صاحبہ جو تھیں ان کے بھائی کا مسئلہ، بڑے چاؤ کے ساتھ شادی کی، 1 سال بھی نہیں گزرا شادی سے پہلے، وہ کہتے ہیں ہم پوچھتے رہے کہ آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں؟ جی نہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں، بس آپ نے بیٹی دے دی تو کیا ہو؟ تو کہتے ہیں جاتے ہی سب سے پہلا جملہ یہ سنا، تیرے ابے دیتا کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے عجیب لوگ۔ اسی لیے تو میرے مرشد نے فرمایا کہ جب رشتے کرنے لگو تو دینداری کو مقدم رکھو۔ دیندار بندہ جو ہے وہ کم از کم بے حیا نہیں ہوتا، کسی نہ کسی حوالے سے اس کی ذہن سازی ہوتی، اور جہاں صرف دنیا داری دیکھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہماری شہر کی ایک فیملی، انہوں نے نکاح کیا، اور لاکھوں پتی نہیں تھے، کروڑوں والے تھے جن کے ہاں نکاح کیے، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ اس گھر کے اندر 2 بھائی اور 2 والدین، بس یہ 4 افراد۔ تو والدہ بیمار ہے، سخت بیمار ہے، کہہ رہے ہیں ہماری ہمشیرہ نے ساس کو گود میں رکھا ہوا ہے، اور ہمشیرہ رو رہی ہے اور بیٹوں کو پرواہ نہیں، وہ موبائل لے کر بیٹھے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمشیرہ نے روتے ہوئے بتایا کہ امی جان جو ہیں وہ فوت ہو گئے، رات کا وقت ہے، امی جان فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کسی کو اطلاع تک نہیں کی کہ اب رات کو مہمان آئیں گے تو ہمارے آرام میں خلل آئے گا، وہ جا کر اپنے کمروں میں سو، ماں کی لاش گھر پڑی۔ دنیا داری ہے، یہاں تو یہی چلے گا۔ دین داری کو مقدم رکھیں، جب بھی رشتہ کریں دین کو مقدم رکھ کے رشتے کو کریں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ضرور دے گا۔ طلاق والا معاملہ جو ہے نا بھائیو، اب یہ موضوع نہیں، بہرحال مفتی صاحب اپنے موضوع پر آ کر بڑی رہنمائی کریں گے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ طلاق میاں بیوی کا اختلاف ہو گیا تو فٹ طلاق دے دو۔ طلاق سے پہلے کئی مرحلے، طلاق سے پہلے 3-4 مرحلے قرآن مجید نے بتائے ہیں، تو بہرحال وہ مفتی صاحب اپنے مضمون پہ آ کر بات کریں گے۔ تو یہ جس باپ پر بیتتی ہے یا جس بیٹی پر بیتتی ہے وہی جان۔ اب دیکھ لیجئے کہ صرف جسمانی تکلیفیں نہیں دی گئی رسول اللہ کو، بلکہ روحانی تکلیفیں بھی دی گئی ہیں کہ بیٹیوں کو طلاقیں دی جا رہی ہیں۔ کیا قصور ہے بیٹیوں کا؟ کوئی قصور نہیں، ابھی تو وہ گھر بیٹھی ہیں، صرف نکاح ہی ہوا ہے۔ قصور صرف یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ یہ تو سارا خاندان جو ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے پر پیش ہے۔ اسی طرح یہ ساری لائن جو کالے رنگ کی لکھی ہوئی ہے، یہ بھی سارے وہی خبیث لوگ ہیں جنہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی ہیں۔ یہ امیہ ابن خلف، اس کا کیا کام تھا؟ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا کہتا تیرے اوپر لعنت ہو، تیرے اوپر لعنت ہو، اللہ اکبر، طرح طرح کے جملے کستا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، یحسب ان، فرمایا یہ جو لان تان کرنے والا ہے، چغلیاں کھانے والا ہے، چغلیاں لگانے والا ہے، بات بات پر یہ لعنت کرتا ہے، فرمایا ویلن، اس بے ایمان کے لیے بھی کیا ہے؟ تباہی اور بربادی۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ بھی درمیان میں مضمون آ جاتے ہیں، یہ بھی مفتی صاحب کا مضمون ہے، لعنت کے بارے میں حدیث کے لفظ ہیں کہ یہ لعنت اور کفر، یہ 2 چیزیں، یہ 2 فتوے ایسے ہیں کہ میں اگر کسی بندے پر لعنت کرتا ہوں، اگر تو وہ لعنت کا مستحق ہے پھر ٹھیک ہے، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں تو وہ لعنت سیدھی میرے اوپر آ جائے۔ اس لیے کئی دکانداروں کو دیکھا ہے، ملازمین کو لعنتیا یہ کام کر نہ، ایسے ہی ہماری زبانوں پر ایک جملہ ہے اور لکھ دی لعنت ہے، یہ بھی سارا جملہ وہی کہ اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو پھر ٹھیک، اگر نہیں تو وہ لعنت میرے اوپر آئے گی۔ اسی طرح میں آپ پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہوں،
اگر تو آپ واقعی کافر ہیں تو تب تو وہ فتویٰ ٹھیک ہے، اور اگر آپ کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر میں پکا کافر ہو گیا ہوں، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ وہ کفر اگر وہ فتوے کے مطابق نہیں تو وہ کفر لوٹ آتا۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے تو تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، بلکہ بعض اوقات حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس وقت صبح کا وقت ہوتا ہے تو یہ جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھو، تیرے ایک کی وجہ سے ہم سب کو جہنم میں جلنا پڑے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کر دیو، میں کوئی لمیاں چوڑیاں گلاں تے عمل نہیں کر سکتا، ایک نصیحت کر دیں۔ مرشد نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، بس یہی نصیحت تیرے لیے کافی۔ کتنی بڑی نصیحت! اللہ ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے۔ ایک اور بندہ لکھا ہے ولید ابن مغیرہ، یہ کیا کرتا تھا؟ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی الزام لگاتا تھا، جب بھی قرآن سنتا آگے سے بکواس کرنے لگ جاتا۔ اخنس ابن شریح، یہ بھی وہ بندہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں پیش تھا۔ ایک دن قرآن مجید کی اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی، لا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ یہ جو رسول اللہ پر الزام لگاتا ہے، اللہ اس کو نمبر وار جو ہے اللہ اس کی برائیاں بتا رہے ہیں۔ لا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ قرآن کے اسلوب سے پتہ چل رہا ہے جیسے اللہ کا دل نہیں بھر رہا اس کو جواب دے کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے پیغمبر کا گستاخ ہے۔ فرمایا لا تطع، اے میرے محبوب، یہ جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، ہر بات پہ قسمیں کھاتا ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی۔ مہین، یہ تو بڑا ذلیل انسان ہے۔ ہماز، یہ بڑے چغلیاں کھانے والا ہے۔ مشاء بنمیم مناع للخیر، یہ نیکی کے کاموں سے روکنے والا ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، یہ جس وقت اس نے یہ آیت سنی نا، پھر ایک ایک وہ بات پڑھ کے اپنے اوپر فٹ کر رہا اور سوچ رہا ہے کہ واقعی اے بھی گل میرے وچ ہے وے، اے بھی گل میرے وچ ہے وے۔ ساری گنتے جب آخری لفظ پر پہنچا نا، عتل بعد ذلک زنیم، ان ساری برائیوں کے بعد فرمایا وہ ہے بھی حرام زادہ۔ کیا ہے؟ حرام زادہ۔ باقی ساری چیزوں کا تو اسے پتہ چل گیا، اب یہ میں حرام زادہ ہوں کہ حلال زادہ، اب تو اسے یہ پتہ نہیں تھا۔ سیدھا ماں کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا سچ سچ بتا میرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا تیرا باپ جو ہے آج تک میں نے بتایا ہے میرا خامد تیرا باپ ہے۔ تلوار نکالی اور کہنے لگا کہ نہیں سچ بتا، اگر سچ نہیں بولے گی تو اسی تلوار سے تیرا کام جو ہے وہ تمام کروں گا، بتا سچ ورنہ آئی تلوار۔ وہ کہنے لگی خیر تو ہے، بات بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ کہنے لگا آج محمد کی زبان سے جتنی باتیں سنی ہیں باقی ساری چیزیں تو میرے اندر پائی جا رہی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے عتل بعد ذلک زنیم، یہ حرام زادہ بھی ہے، بتاؤ یہ بات سچی کیا ہے ورنہ تلوار سے تیرا کام۔ ماں کہنے لگی ہاں اس نے سچ کہا ہے، تیرا باپ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اولاد جن سکتا، میں نے فلاں بندے کے ساتھ منہ کالا کیا تھا جس کے نطفے کی تو پیداوار ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کافر ہونا یہ تو ایک الگ بحث ہے، کوئی بھی حلالی نطفہ بے شک کافر ہی کیوں نہ ہو حلال کا نطفہ اپنے باپ کا نطفہ ہو تو وہ میرے پیغمبر کی گستاخی کبھی بھی نہیں کرے۔ جو بھی میرے پیغمبر کی گستاخی کرے گا آپ تحقیق کر لیں اس کے نسب کے اندر فرق ہوگا، وہ حلالی نہیں ہوگا، وہ حرامی ہوگا۔ ورنہ تاریخ بھری پڑی ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، ہندوؤں کی، سکھوں کی، مجوسیوں کی، عیسائیوں کی، حتیٰ کہ یہودیوں کی، جنہوں نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی ہیں۔ میرے مرشد کی تعریف کے اندر انہوں نے نعتیں لکھی، ہندو شاعر ہیں، سکھ شاعر ہیں جو رسول اللہ کی نعتیں لکھ رہے ہیں، بے شک کافر ہے۔ حلالی بیٹا ہو اور وہ میرے نبی کی گستاخی کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بھی گستاخ ہے اس کے نسب کے اندر جو ہے وہ فرق ہے۔ اور انہی
بدبختوں کے اندر ایک نام لکھا ہوا ہے ابو جہل کا بھی۔ یہ ابو جہل، اس کا نام جو تھا نا وہ عمر تھا، عمر بن حشام، اور اس کا لقب تھا ابو الحکم، ابو الحکم، حکم بھی اور حکم بھی کہ فیصلوں والا، لوگ اس سے آ کر فیصلے کروایا کرتے تھے، اور حکم بھی کہ بڑا یہ حکیم تھا، بڑا دانا تھا، بڑا عقل مند تھا۔ لیکن جب اسلام آیا اس نے اسلام کی مخالفت کی، تو اس کا آج اصلی نام بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ سب کو کیا نام اس کا آتا ہے؟ جہالت والا، جہالت کا باپ۔ تو اس نے بھی کسر نہیں چھوڑی، ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کی، ہر محاذ پر رسول اللہ کی مخالفت کی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے میٹنگ ہو رہی، کہا کہ بتاؤ کہ کون بندہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے نیچے جائیں نا، جب اپنی ناک کو خاک کے ساتھ ملائیں، تو کون ہے جو ان کی گردن کے اوپر جا کر پاؤں رکھ کے اور ادھر ہی کچل ڈالے؟ سارے لوگ چپ ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ سے نہیں ہوگا تو یہ کام میں کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے جس وقت سجدے گئے نا، تو ایک تو ویسے ہی اللہ کے محبوب ہیں، اور پھر جس وقت میں یا آپ بھی نماز پڑھ رہے ہوں اللہ کی رضا کے لیے، ہم بھی اس وقت اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ اور محبوب جب نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ کو وہ کتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہو۔ اللہ قرآن میں تعریفیں کرتے ہیں، انہو لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا، کہ میرا محبوب جس وقت میرے سامنے کھڑا ہو کے مجھے پکارتا ہے، یدعوہ، مجھے پکارتا ہے، اس وقت کافر جو ہیں ان کے دل کتنے مچل رہے ہوتے۔ آگے بڑی فرعونیت کے ساتھ، بڑی رعونت کے ساتھ آگے بڑھا کہ میں اپنا جو وعدہ کیا ہوا ہے ساتھیوں سے پورا کروں۔ جس وقت قریب گیا نا تو جلدی الٹے پاؤں پیچھے بھاگا اور یوں کر رہا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آپ نے نہیں دیکھا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک جو ہے نا آگ کی خندق قائل ہو گئی تھی، اور وہ آگ کے شعلے میرے اوپر لپک رہے تھے، قریب تھا کہ وہ آگ مجھے پکڑ لیتی، میں تو بڑی مشکل کے ساتھ جان چھڑا کے آیا ہوں۔ تو ہر موقع پر اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یہ نماز ادھر نہ پڑھا کرو، اپنے گھر میں پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے یہاں آنا ہے۔ جانتے نہیں ہو میری جماعت، میرے ہم نوا اس پوری وادی کے اندر میری سب سے بڑی جماعت ہے، اور تیرے پاس اتنے افراد نہیں ہیں، میری جماعت بڑی ہے، اور میں پھر تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو یاد رکھے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑا، فرمایا اللہ سے ڈر، کیا کر لے گا تو میرا؟ تو اللہ کو جوش آیا، فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنی جماعت کو بلا لے، پھر ہم کیا کریں گے؟ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، پھر ہم بھی جہنم کے دروغے کو بلا کر اس کی ٹھکائی خوب کریں۔ اللہ اکبر۔ انہی بدبختوں کے اندر ایک کا نام لکھا ہوا ہے عقبہ، یہ بھی ایک ابی ابن کعب، اس کا ابی ابن خلف، اس کا یہ جو ہے نا بڑا قریبی دوست ہے۔ ایک دفعہ عقبہ جو ہے یہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا رہا۔ جس وقت ادھر سے اٹھ کے گیا نا تو وہ جو اس کا دوست تھا ابی ابن خلف کہنے لگا میرا خیال ہے کہ تیرے اوپر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اثر کر گئیں۔ کہا نہیں لگتا ہے کہ تو اپنا دین چھوڑ گیا۔ کہنے لگا نہیں چھوڑا۔ کہنے لگا مجھے یقین نہیں آتا۔ کہا پھر کیسے یقین کرے گا؟ یہ بدبخت کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ جا کر نعوذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، محمد کے منہ پر تھوک کر آؤ تب مجھے یقین آئے۔ اور اس بے ایمان نے یہ بھونڈی کوشش کی لیکن اس کی کوشش ناکام ہوئی۔ اور یہی وہ بدبخت تھا کہ جس نے
اپنے ساتھیوں سے کہا رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھیوں سے کہنے لگا ہاں جی فلاں محلے والوں نے آج اونٹ ذبح کیا ہے کوئی بندہ جو اونٹ کی اوجری لائے اور لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دے؟ لوگ خاموش ہیں۔ کہنے لگا اچھا یہ کام بھی میں ہی کر لیتا ہوں۔ یہ اٹھا اور ادھر سے اوجڑی اٹھا کے لایا۔ اللہ کے نبی جب سجدے کی حالت میں ہیں، اس بے ایمان نے یہاں آ کر گردن اور کندھوں کے اوپر ڈال دی، اور اونٹ کی اوجری وہ باقی جانوروں سے بڑی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، آپ نے تسبیحات زیادہ کر دیں، اور ادھر یہ کافر جو ہے دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو رہے، ہنسی مذاق کر رہے ہیں کہ دیکھو آج ہم کتنے کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اتنے میں سیدہ فاطمۃ الزہرا تشریف لائیں، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجڑی کو پیچھے کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جو ہے وہ سجدے سے اٹھایا۔ تو یہ سارے بندے وہی ہیں۔ آس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ آس یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے جب رسول اللہ کے دوسرے بیٹے وفات پا گئے، دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا جی؟ پہلے کا نام کیا تھا؟ قاسم، انہی کی کنیت ابو القاسم، اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ، اور انہی کا لقب تھا طیب بھی اور طاہر بھی۔ جس وقت حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی نا، اس بے ایمان نے یہ بکواس کی، اس نے کہا ان محمدن ابترا، کہ محمد جو ہے اس کی نسل ختم ہو چکی ہے، اب اس کے نام لینے والے جو ہیں یہ بھی مر جائیں گے، اس کا نام ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ صورت نازل کر دی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے محبوب آپ کا ذکر کیوں ختم ہوگا؟ آپ کا ذکر تو میں اللہ نے بلند کیا، دنیا ختم ہو جائے گی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں بھی آپ کا ذکر ہوگا، قیامت والے دن بھی آپ کا ذکر ہوگا، اور جنت کے اندر بھی آپ ہی کا ذکر ہوگا۔ تو یہ سارے حربے جو استعمال کیے گئے، ابو طالب کے پاس آئے کہ اسے روکو، حجاج اکرام کو کہا گیا کہ اس کی بات نہ سنو، الزامات لگائے گئے، پھر جسمانی تکلیفیں دی گئی۔ ایک یہ بھی اچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا مذاق اڑایا۔ اللہ کے نبی جب سابقہ اقوام کا حالات و واقعات سناتے قرآن مجید کی زبان سے کہ فلاں پیغمبر بھی آئے، انہوں نے بھی یہی دعوت دی اور کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیم کا انکار کیا، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ کیا کہتے؟ تعلیم کا مذاق اڑاتے، کہتے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ جو ہے نا ایسے پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں گھڑ گھڑ کے سناتا رہتا ہے، اور حقیقت کے اندر یہ کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی تھا نضر ابن حارث، یہ تاجر تھا، تجارت کے سلسلے میں آتا جاتا رہتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ یہ کیا کہ گیا فارس کے اندر، ایران کے اندر، وہاں سے یہ نا سابقہ بادشاہوں کے قصے کہانیوں والی کتابیں لے آیا۔ ایک یہ کام کیا، اور دوسرا اس نے کام یہ کیا کہ اس نے 3-4 قسم کی اپنی لونڈیاں انتہائی خوبصورت قسم کی وہ رکھی ہوئی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن مجید سناتے تو یہ کیا کرتا، اس کے بعد اللہ کے نبی جب اٹھ کر تشریف لے جاتے، یہ بعد میں بیٹھتا کہتا بات سنو، میں تمہیں اس سے بہتر باتیں سناتا ہوں، اور یہ بادشاہوں کے قصے سنانے شروع کر دیتا۔ پھر جب دیکھتا کہ جب کوئی بندہ جو ہے رسول اللہ کی تعلیمات میں دلچسپی لے رہا، اسے خطرہ لاحق ہوتا کہ کہیں یہ جو ہے نا مسلمان نہ ہو جائے، یہ کیا کرتا ہے، ایک لونڈی کی ڈیوٹی لگا دیتا کہ تم کیا کرو، اس کے ساتھ جو ہے نا پیار محبت کے وعدے کرو، اور اس کو اپنے دام کے اندر لے لو اور اس کو پھنساؤ، جب تک یہ ادھر کی جان نہیں چھوڑتا تب تک اس کے ساتھ رہے۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، تعلیم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا۔ ایک لوہار تھا مکے کے اندر، وہ لوہار جو ہے وہ اصل میں عربی النسل نہیں تھا، کسی دوسرے ملک کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کو بھی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اب جس وقت اس کو تبلیغ کی، اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا انما یعلمہ بشر، اس کے پاس اپنا کچھ نہیں،
وہ جو ہے نا اجمی لوہار، اس کے پاس بیٹھتا ہے، وہ عجم سے کوئی قصے کہانیاں یاد کر کے آیا ہوا ہے، وہ محمد کو سناتا ہے اور محمد تمہیں سنا دیتا ہے، حقیقت کے اندر وہی یہ نہیں ہے۔ تو یہ تعلیم کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ یہ بھی تھا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جی؟ 18واں پارہ سورہ فرقان، یہ کیسا رسول ہے؟ یأکل الطعام، کھانے کھاتا ہے، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ رسول جو ہوتا ہے وہ تو انسان نہیں ہوتا، اور جنس سے ہوتا ہے، یہ کھانا کھانے والا اور بازاروں میں چلنے والا یہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی تعلیم کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ بھی ایک اور چھات کنڈا تھا، ماننے والوں سے مذاق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر لبیک کہہ چکے تھے، ان کے ساتھ بڑے مذاق، بڑے بھونڈے قسم کے مذاق۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بہم یتغامزون۔ یہ جب صحابہ اکرام ان کے پاس سے گزرتے نا، قرآن کے لفظ یتغامزون، کیا کرتے؟ آنکھوں میں اشارے کرتے، جس طرح کسی کی تضحیک کے لیے کسی کو گھٹیا سمجھتے ہوئے جب وہ بندہ آنکھوں سے اشارے کرتا ہے، گو کہ صحابہ اکرام تو وہ اشارے نہیں دیکھتے تھے، لیکن اللہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ ایمان والے جب گزرتے ہیں آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں۔ اور کیا اشارے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یار دیکھنا ذرا ان بندوں کو، یہ جو جا رہے ہیں نا، یہ جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، یہ جن کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، حقیقت ان لوگوں کی ایسے ہے، کسی سے جا کر پیسہ مانگے تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالت ان کی یہ ہے۔ اور کہتے کیا ہیں؟ اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کے حلقے میں لے لیا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان کر دیا ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دیکھنا جی، یہ ہیں جی جن پر اللہ کا احسان، توبہ جی یہ اللہ کا احسان ہے، یا اللہ سانو یہیں دے احسان تو بچا کے رکھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صحابہ اکرام کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، میرے محبوب، اے میرے محبوب کے یارو، ان کے مذاق سے گھبرانا نہیں ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، جو تمہارا مذاق اڑانے والے ہیں ان کو ہم جو ہیں وہ کافی ہو جائیں۔ اسی طرح سودے بازیاں بھی ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ روزانہ کی لڑائی اچھی نہیں ہے، آپ ایسا کرو کچھ لو اور کچھ دو۔ آپ کہتے ہو اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، ایک اللہ ہر چیز کے لائق ہے، سجدوں کے لائق، نظر اور منت کے لائق، نیاز کے لائق، ہر چیز کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ 360 بھی اس کے ہیں اور یہ کوئی غیر نہیں ہے، اس کے اپنے ہیں، بڑے کام وہ کر سکتا ہے، چھوٹے کام اپنے پیاروں کے ذمے کر دیے ہیں، اور تو کہتا ہے نہیں نہیں ایک ہی کرتا ہے۔ ایسا کرو ایک سے کچھ اوپر تم آ جاؤ اور 360 سے ہم نیچے آ جاتے ہیں، کوئی پیچ اپ بنا لو، کوئی سودے بازی کر لو، کچھ تو یار زیادہ کرو۔ اللہ اکبر۔ کبھی یہ کہتے اور کبھی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرو ایک ہفتہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت کریں گے اور دوسرا ہفتہ تو ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا، کوئی اس طرح کا کام کرو، روزانہ کی لڑائی اچھی نہیں ہے۔ تو جواب آیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، محبوب میٹھی زبان سے اعلان فرما دیجئے، اے کائنات کے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین جو ہے وہ میرے لیے۔ اسی طرح لالچ بھی دیے گئے، پھر ابو طالب کے پاس آئے کہ پہلے بھی آپ کے پاس آئے تھے، کوئی اثر نہیں ہوا، ایسا کرو بھتیجے کو سمجھاؤ یہ چاہتا کیا ہے، اس دعوت کے پیچھے اس کی مقصد کیا ہے، پوچھو اس سے۔ اگر تو اس کا مقصد ہے حکومت لینا تو چلو ہم اس کو حکومت بھی دے دیتے ہیں، اگر اس کا مقصد ہے کسی حسین لڑکی کے ساتھ شادی کرنا
ٹھیک ہے، جس لڑکی کے اوپر یہ ہاتھ رکھتا ہے، اشارہ کرتا ہے، ہم اس لڑکی کی اس کے ساتھ شادی بھی کر دیتے ہیں۔ یہ جتنی دولت مانگتا ہے، دولت بھی ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسے کہو یہ ایک ایک والی رٹ جو ہے یہ چھوڑ دے اور اپنے اس جو ہے نا دعوت سے باز آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی ساری باتیں سنی، اور چچا کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، فرمایا میرا پیغمبر اگر یہ آپ کی دعوت سے اعراض کرتے ہیں نا تو آپ انہیں کہہ دیجئے أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، اوے لوگو میں بھی تمہیں اس بڑی چنگار سے ڈرانے والا ہوں جس طرح کے قوم عاد اور قوم ثمود جن عذابوں کے ساتھ تباہ و برباد ہوئے، ڈر جاؤ اللہ کا عذاب جو ہے یہ تمہارے پاس آنے والا۔ اسی طرح اور ایک مطالبات معجزات، آیا دن نئے نئے مطالبے، یہ کرو جی، یہ کرو جی، پھر مان لیں گے، اس طرح کرو جی، مان لیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر قرآن مجید کا 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے۔ آ گئے کہ ہمارے چند مطالبات پورے کر دو، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنی ضد پر قائم ہے نا، تو نہیں پیچھے ہٹ رہا، چلو ہم ہر جاتے ہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چند مطالبے ہمارے پورے کر دو۔ فرمایا بولو کیا مطالبے ہیں؟ کہنے لگے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، پہلا مطالبہ کہ مکہ کی پتھریلی سرزمین سے ایک چشمہ جاری کر دے، یہ پہلا مطالبہ۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا باغ جو ہے ہمیں دکھائیں بنا کر، جو باغ جو ہے انگوروں کا اور کھجوروں کا ہو، درمیان میں سارے ہی سارے انگوروں اور سائڈوں پہ کھجوروں کی باڑ لگی ہوئی ہو، یہ باغ کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ او یکون لک بیت من زخرف، تیسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ دعویٰ ہے تیرا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کا نبی جو ہوتا ہے نا وہ تو اللہ کا بڑا محبوب ہوتا ہے، ہم نہیں تجھے نبی مانتے لیکن تو کہتا ہے میں اللہ کا نبی۔ اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی تو اللہ کا مرتضیٰ ہوتا ہے، اللہ کا مجتبی ہوتا ہے، اللہ کا مصطفیٰ ہوتا ہے، اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے، پھر ایسا کر اگر واقعی تو اللہ کا نبی ہے، بیت من زخرف، پھر تیرا گھر جو ہے وہ سونے کا ہونا چاہیے۔ تیری حالت یہ ہے کہ گھر کے اندر 3 دن تک چولہے میں آگ نہیں جلتی، اور دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی۔ تو کتنے مطالبے ہو گئے؟ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، آگے او یکون لک، نہیں جی حافظ قمر صاحب کدھر ہے؟ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اس باغ کے درمیان ایک نہر بھی چل رہی ہو۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یہ جو تو روزانہ ڈراتا ہے نہیں مانو گے تو آسمان سے عذاب آئے گا، اچھا پھر اس طرح کر لے عذاب کا ٹکڑا، عذاب کا ٹکڑا ہمیں دکھا تو صحیح، تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اچھا اگر تو واقعی اللہ کا سچا نبی ہے ایک یہ مطالبہ بھی پورا کر دے، اللہ کو ہمارے سامنے لے آ، اللہ کو ہمارے سامنے لے آ، اللہ آ کر کہہ دے کہ یہ میرا نبی ہے، پھر ہم مان لیں گے۔ اچھا یہ نہیں نہ ہو سکتا، او تأتی باللہ والملائکہ، اچھا اللہ کے فرشتے آ جائیں، فرشتے آ کر کہہ دیں یہ اللہ کا سچا نبی ہے، تب بھی مان لیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرا گھر سونے کا ہو جائے۔ اور آخری مطالبہ او ترقی فی السماء، ہمارے دیکھتے دیکھتے تو آسمان پر چڑھ جائے، اور جس وقت تو ہمارے دیکھتے ہوئے آسمان پر چڑھے تیرے ہاتھ خالی ہوں، اور جس وقت تو آسمان سے واپس آئے لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، تیرے ہاتھ کے اندر ایک کتاب ہو اور اس کتاب کے اندر لکھا ہو کہ یہ میں اللہ کی کتاب ہے، یہ میرا سچا نبی ہے، اس کو مان لو۔ یہ مطالبات آ گئے معجزات کے، یہ معجزہ بھی دکھا دو، یہ بھی دکھا دو، یہ بھی دکھا دو۔ معجزے کی بحث انشاءاللہ پھر کسی وقت آ جائے گی، آج تو ٹائم تھوڑا ہے۔ معجزے کے بارے میں اتنا یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو منہ مانگا معجزہ نہیں دیتے، لیکن جس قوم کو منہ مانگا معجزہ مل جائے پھر وہ قوم نہ مانے، اللہ اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔
پہلی بات، منہ مانگا معجزہ اللہ دیتے نہیں ہیں، اور معجزات دیتے ہیں، منہ مانگا معجزہ نہیں دیتے۔ لیکن جس قوم کے پاس منہ مانگا معجزہ آ جائے وہ نہ مانے، اللہ فوراً اس کو ختم کر دے۔ جیسے قوم سمود ہے، انہوں نے کیا معجزہ کیا تھا؟ یہ پہاڑ، اس کی یہ والی چٹان، اسی چٹان سے پھٹے اور ایک اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی باہر نکل کر ہمارے دیکھتے دیکھتے بچہ بھی جنے، پھر تجھے اللہ کا سچا نبی ماننے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت صالح نے دعا کی، یا اللہ یہ جہنم سے بچ جائیں گے، تیری بڑی مہربانی، یا اللہ بس یہ بات ان کی مان لے، یہ کام کر دے۔ اللہ کے تو علم میں تھا جو کچھ کرنا ہوتا ہے اور جو کچھ ہونا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے بولوں پر لبیک کہی، اسی پہاڑ کی اسی چٹان سے اونٹنی نکلی، باہر نکل کے اس کا بچہ بھی جان دیا۔ اور یہ کہنے لگے لو جی اس کا جادو جو ہے وہ تو پہاڑوں پر اور اونٹنیوں پر بھی چل گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ مطالبات انہوں نے کیے معجزات کے، تو اللہ نے جواب کے اندر پتہ ہے کیا فرمایا؟ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، 1 2 3 آخر سے 3 رکوع ہے۔ میں بڑا ہی خوش ہوں گا، اللہ کرے آپ قرآن مجید کے ساتھ دلچسپی رکھیں، قرآن مجید کو سمجھیں، اور اللہ کرے سمجھنے کے بعد ہم عمل بھی کریں۔ سارے مطالبات کے جواب میں اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، قل سبحان ربی، تم کہتے ہو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، جو چاہے کر ڈالے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اور تم مجھے اللہ کا شریک بنا رہے ہو کہ میں یہ کروں یہ کروں یہ کروں۔ میرا اللہ کیا ہے؟ سبحان ربی، میرا رب تو شریکوں سے پاک ہے۔ میری حیثیت کیا ہے؟ هل كنت الا بشرا رسولا، میری حیثیت یہ ہے کہ میں اللہ کا ایک بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ بھی دعوت توحید کو روکنے کے لیے جو اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، ان کے اندر ایک یہ بھی تھا۔ ایک اور ہے کہ یہودیوں کے پاس جاتے تھے یہ مکے والے کہ یار تم نے سابقہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تمہارے پاس سابقہ کتابوں کا علم ہے، ایسا کرو سابقہ کتابوں سے کوئی سوالات جو ہے نا ڈھونڈ کے ہمیں دو، تاکہ جا کے ہم اس پر سوال کریں، پتہ چلے کہ وہ سچا نبی ہے کہ نہیں۔ پھر یہ یہود مدینہ انہیں طرح طرح کی پٹیاں پڑھاتے تھے، تم جا کر پوچھنا ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، اصحاب کہف کون ہیں، روح کی حقیقت کیا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے اس سے پوچھنا، اور یہ بھی پریشان کرنے کے لیے اپنی طرف سے یہ ادھر سے سوال سمجھ کے آتے، ان سے سیکھ کر آتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سوالات کیا کرتے تھے۔ ماننے والوں کو تکالیف، اللہ اکبر، رسول اللہ کو تو جو تکلیفیں دی گئیں وہ دی گئیں، لیکن ماننے والے صحابہ اکرام ان پر بھی تکلیفوں کو ایسے انبار لگا دیے کہ تاریخ ہی رقم کر ڈالی۔ مثلا 2-4 صحابہ اکرام کی تکالیف جو ہے جو ان کو دی گئی ہیں سن لیں، اور ذرا تھوڑا سا سوچ بھی لیں۔ آج ہمیں دین کی قدر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے دین کے درخت کے اندر، اسلام کے درخت کے اندر اپنے خون کا جو ہے نا نذرانہ پیش کیا، آج انہی کی وجہ سے آج ہم مسلمان۔ لیکن حیرانگی ہوتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت جس جماعت پر انہوں نے بڑی محنت کی ہے، آج اسی پیغمبر کی نورانی جماعت پر طرح طرح کے جملے کسے جا رہے ہیں۔ یہ ابھی محرم گزرا، اصلاح ہے میں کر دیتا ہوں، ابھی محرم گزرا، 2 نوجوان میرے پاس آ گئے، ہاتھ میں رسالہ پکڑا ہوا تھا، اور اس رسالے مجھے دیا، جی آپ اس کا مطالعہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے دیکھا رسالہ، ٹائٹل پر یہ شعر لکھا ہوا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بڑا مشہور شعر ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یار مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارا تعلق کس جماعت سے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں جماعت سے ہے۔ میں نے کہا یار یہ جماعت کب بنی تھی؟ کہنے لگے 75 سال ہو گئے ہیں تب یہ جماعت بنی تھی۔ میں نے پوچھا اچھا اب اس جماعت کی کارکردگی کیا کہتے ہیں؟ جی بڑی اچھی ہے جی، دن بدن ترقی کر رہی ہے، ہمارے کارکن بڑھ رہے ہیں، بہت اچھی چل رہی ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتاؤ، وہ چونکہ ایک دینی مدرسے کے طالب العلم تھے،
چھٹے سال میں ایک پڑھ رہا تھا، دوسرا ادھر شہر کا ہی تھا، کسی زمانے ادھر نادرہ پڑھتا رہا میرے پاس. تو میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ واقعہ کربلا یہ کس سن میں پیش آیا ہجری میں؟ سمجھتا تھا. کہنے لگا جی یہ تقریباً 62 ہجری میں پیش آیا. میں نے کہا رسول اللہ کی وفات کس ہجری میں ہوئی؟ کہنے لگا جی 11 ہجری میں. تو یہ واقعہ کربلا کب پیش آیا؟ رسول اللہ کی وفات کے کتنے عرصہ بعد؟ 50-51 سال بعد. میں نے کہا یہ جو رسالہ آپ لائے ہیں اس پر لکھا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیا مطلب کہ کربلا کے وقت اسلام ختم ہو چکا تھا، اسلام مر گیا تھا، کربلا کا واقعہ پیش آیا تو اسلام جو ہے وہ زندہ ہوا. میں نے کہا تمہاری جماعت جس کے بانی فلاں ہیں ان کی جماعت تم کہہ رہے ہو 75 سالوں کے بعد بھی بڑی اچھی چل رہی ہے. نعوذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پیغمبر نے جس جماعت پر محنت کی تھی وہ 50 سال کے بعد جماعت ختم. کچھ تو خدا کا خوف کرو یار. مسجد میں کھڑا ہوں، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا جی آج تک اس موضوع پر ہم نے سوچا ہی کبھی نہیں. ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت ہونے پر ہمیں فخر ہے. ہم کسی پر تنقید تو نہیں کرتے لیکن ہمیں اہل سنت ہی بننا ہوگا. ہماری زبان جو ہے اہل سنت والی ہونی چاہیے. پھر دوسرا شعر بھی میں نے پڑھا، میں نے کہا فارسی آتی ہے؟ کہتا نہیں. وہ بھی بڑا پڑھا جاتا ہے محرم میں. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد در دست یزید. اور آخری مصرع اس کا حقا کے بنا لا الہ است حسین. اب میں اس کا معنی کرتا ہوں. حقا کے بنا کہتا ہے کہ پکی بات یہ ہے بنا لا الہ است حسین کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد جو ہے وہ حضرت حسین نے رکھی. اب آپ بتائیں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حضرت حسین نے رکھی ہے یا حضرت حسین کے نانا جی نے رکھی ہے؟ میرا لحاظ نہ کریں، مسجد میں آپ بیٹھے ہیں. کس نے رکھی ہے؟ رسول اللہ نے اس کی بنیاد رکھی ہے یا حضرت حسین نے رکھی ہے؟ کس کی بولیاں ہم بول رہے ہیں؟ کن کی زبانیں ہمارے منہ میں آ چکی ہیں کہ رسول اللہ کی نورانی جماعت جنہوں نے اپنا کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز رسول اللہ پر لٹا دی ہے، آج ہماری زبانیں بڑی ہوئی ہیں، ان کے خلاف بکواس ہو رہے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے، وہ دین چھوڑ گئے، اتوں ایمان لے کے ایسا. اگر صحابہ مسلمان نہیں تھے اللہ کی قسم پھر ہم بھی مسلمان نہیں. ہمارے اور رسول اللہ کے درمیان اسلام آیا ہی صحابہ کے واسطے سے ہے. اگر صحابہ جو ہے ان پر تنقید کی جائے گی، صحابہ کو مرتد ثابت کیا جائے گا، منافق ثابت کیا جائے گا تو پھر بچیں گے ہم بھی نہیں. اس لیے خاص کر کے جہاں صحابہ اکرام کسی ایک صحابی کی بھی بات آ جائے زبانیں چپ ہونی چاہیے. آج کل یہ مضمون بڑا چلتا ہے مشاجرات صحابہ والا کہ ان کی آپس میں جنگیں ہوئیں. بھائی ہوئی ہیں تو ہونے دو، ہمیں کیا ہے؟ ہم سے تو قبر میں نہیں پوچھا جائے گا. لڑائی تو اللہ کے 2 نبیوں کی بھی ہوئی ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس آئے ہیں، دیکھ کیا قوم بچڑے کو پوج رہی ہے. قرآن مجید کے لفظ ہیں پکڑا اپنے بھائی کو، ایک ہاتھ یہاں دوسرا ہاتھ یہاں، یجرہ الیہ، نیچے لٹایا اور بڑا سختی سے پیش آئے. 2 اللہ کے نبی ہیں، لڑائی تو اب ان کی بھی ہو گئی ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اس لیے صحابہ اکرام کے بارے میں بڑا جو ہے نا ذہن وہ صاف رکھنا ہے. تو یہ صحابہ اکرام ہیں جن کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام قبول کیا نا، اللہ اکبر، چچا نے کہا چھوڑ دے، نہیں چھوڑا. پھر چچا نے سزائیں دینی شروع کر دی. مختصرہ بتا دوں گا چچا نے کیا کیا. عثمان کو ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور لپیٹ کر اوپر سے رسیوں کے ساتھ باندھا اور باندھ کر اس چٹائی کو پہلے گلا کیا اور پھر اس کو آگ لگا دی. حضرت عثمان غنی کو وہ دھواں جو ہے آنکھوں میں جا رہا ہے، وہ ناک میں جا رہا ہے. حضرت عثمان غنی کی حالت غیر ہو گئی. اوپر سے چچا کہہ رہا ہے اگر بچنا چاہتے ہو اس عذاب سے تو ایک ہی جو ہے نا وہ نقطہ ہے کہ محمد کے دین کو چھوڑ دو، واپس اپنے باپ دادا کے دین میں آ جاؤ. عثمان کہتے ہیں یہ کام، بے ہوش ہو گئے ہیں لیکن چھوڑنے والے نہیں. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے تھے. کہتے ہیں اسلام لانے سے پہلے یہ مکے کی آئیڈیل شخصیت تھے. فیشن ان کے لباس سے شروع ہوتے تھے. ہاں جس طرح کے ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شوقین ہوتے ہیں درزی کو زیادہ پیسے دینے کہ نیا فیشن جو ہے میرے لباس پر. یہ اسلام سے پہلے کی حالت.
اللہ اکبر۔ جس وقت یہ مسلمان ہوئے ہیں تو اب جو ہے وہ کیا، وہ ساری شاہانہ چیزیں جو ہے چھین لی گئی۔ چچا نے جو ہے کھانا بند کر دیا، کھانا نہیں دینا، بلک رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، لیکن گھر والے کہہ رہے ہیں کوئی چیز جو ہے وہ نہیں دیں۔ مار مار کر اتنا مارا گیا کہ لفظاً نہیں حقیقتاً یہ اوپر والی کھال جو ہے یہ ختم ہو چکی تھی اور اندر سے گوشت نظر آنے لگا۔ ایک ہی مطالبہ تھا کہ چھوڑ دو، لیکن چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ انہی ماننے والوں کے اندر جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے اندر بلال حبشی بھی۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، ان کے واقعات آپ نے پڑھے ہوئے ہیں کہ آقا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، گلے کے اندر رسی ڈالتا ہے، خود گھسیٹتا ہے مکے کی پتھریلی سرزمین پر۔ جب خود تھک جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، بچوں کو رسی پکڑوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کرو، اس کو رسی کے ساتھ گھسیٹو۔ پتھریلی سرزمین پر بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، اوپر سے پتھر مارے جا رہے ہیں، تپتی ہوئی سلوں پر لٹایا جاتا ہے، سینے کے اوپر جو ہے وہ سلیں رکھی جاتی ہیں پتھر کی، اور زبان سے ایک ہی لفظ نکل رہا ہے، اللہ احد، اللہ احد۔ اوے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ معبود جتنے بھی ہیں یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن یہ معبود نہیں ہے۔ یہ اللہ کے سچے ولی ہیں، لیکن یہ معبود نہیں۔ معبود بننے کے لائق ہے تو اللہ احد، وہ ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے ان کے اوپر حربے آزمائے گئے، سارے حربے آزمائے گئے۔ بلال ہیں کہ باز آنے والے نہیں۔ آقا جو ہے لڑکے رسی کے ساتھ گھسیٹ رہے ہیں، اوپر سے آقا کوڑے برسا رہا ہے، مار رہا ہے، لیکن زبان سے یہی لفظ۔ بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ بلال کو لٹا کر اوپر جو ہے پتھر رکھے ہوئے ہیں بڑے، بلال کا جسم حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ بلال کی ماں کو لایا گیا کہ اپنے بیٹے کو باز کر لو، اگر یہ باز نہ آیا اسی طرح تڑپ تڑپ کر، اسی طرح سسک سسک کر اس کی جان نکل جائے گی، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اگر چھڑوانا چاہتی ہو تو اسے کہو کہ محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دے اور اسلام سے باز آ۔ بلال لیٹے ہوئے ہیں، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، ماں کی ممتا جو ہے تڑپ اٹھی، بلال کے پاس آئی، بلال کے جسم کو دیکھ کر ماں رونے لگ گئی، ماں سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی تکلیفیں دیکھ سکتی ہے، اللہ ماں باپ کو اولاد کی تکلیفیں نہ دکھائے۔ بڑا جو ہے نا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ماں اندر سے مسلمان ہو چکی ہے لیکن اس نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا۔ ماں روتے ہوئے کہتی ہے بلال چل اوپر سے کلمہ کفر بک لے۔ بلال اوپر سے کو کلمہ کفر کہہ دے میں نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ بلال نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے اماں میرا دشمن ہار گیا ہے، میں جیت گیا ہوں۔ ماں کہنے لگی بلال تو کیسے جیت گیا ہے، دشمن کیسے ہار گیا ہے؟ بلال کہنے لگے کہ اس کے ہتھ کنڈے سارے ختم ہو چکے ہیں، اسی لیے تو میری ماں کو میرے پاس لے کے آئے۔ تشدد کے وہ سارے حربے آزما چکا ہے، سارے جو اس کے ذہن میں تھے وہ سارے پورے ہو چکے ہیں۔ اماں سن لے، اس جسم کے اندر جب تک یہ جان ہے ایک ہی نعرہ لگے گا، اللہ احد، اللہ احد۔ اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا گزر ہوا۔ صدیق اکبر اس کے آقا سے کہنے لگے کہ یار اس کو بیچنا ہے غلام کو؟ وہ کہتا ہے ہاں یار میں نے تو سارے حربے آزمائے ہیں، یہ بڑے ہی کوئی ڈھیٹ قسم کا بندہ ہے، یہ بالکل اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا، ایسا کرو میری اس سے جان چھڑا دو۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا بتاؤ اس کی قیمت کیا لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ 200 درہم وہ قیمت لوں گا۔ حضرت بولے کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا تو میری اجے پوری گل ہی نہیں سنی، پوری بات تو سنو نا۔ جب اس نے دیکھا کہ ابو بکر اس کالے کلوٹے دبلے پتلے زخمی غلام کا 200 درہم دینے کے لیے اتنی جلدی تیار، کہنے لگا نہیں وہ جو تیرے پاس موٹا تازہ غلام ہے نا بدلے میں وہ بھی لوں گا۔ حضرت صدیق اکبر کو پتا تھا وہ غلام جو ہے وہ کافر ہے، بلال حبشی مسلمان ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا وہ غلام بھی لے لو، 200 درہم بھی لے لو اور بلال کو میرے حوالے کرو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کروایا۔ وفات کا وقت ہے، بالکل آخری لمحات ہیں، ان کی بیوی جو ہیں ان کے پاس بیٹھی ہیں اور حضرت بلال کی حالت دیکھ کر رو رہی ہیں۔ حضرت بلال نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ اس وجہ سے رو رہی ہوں
کہ جب سے آپ کے پاس آئی ہوں تب تک جو ہے نا میں نے آپ کی زندگی کو عجیب ہی دیکھا ہے، آج محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ آخری وقت آ چکا ہے، آپ کی اور میری جدائی ہونے والی ہے۔ تو حضرت بلال نے بیوی کو بڑے پیار سے ڈانٹا اور فرمانے لگے کیوں روتی ہو، تمہیں کیا پتا کہ وہ گھڑی آنے والی ہے جس گھڑی کے اندر میرا اپنے محبوب سے دیدار ہو جائے گا، میرے اپنے محبوب سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں تو کب سے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ، میرے محبوب کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، اور یہ ملاقات اب موت کے علاوہ تو ہو نہیں سکتی، میں تو اسی گھڑی کی انتظار میں۔ انہی شخصیات کے اندر حضرت عمار بن یاسر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی والدہ کی بات کل آپ سن چکے، ان کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت سمیہ۔ ابو جہل نے 2 اونٹ چلا دیے تھے، بے ایمان نے برچھی جو ہے وہ ماری، 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرت عمار ان کے بیٹے ہیں سمیہ کے، اور یاسر باپ ہے، حضرت یاسر بھی شہید ہو گئے، حضرت سمیہ بھی شہید۔ ایک دفعہ بڑا ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کا گزر ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نوازیں گے، اللہ کا تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ اور یہ حضرت عمار جو ہے نا، یہ اس وقت شہید نہیں، اس وقت تو ان کے والدین شہید ہو گئے، یہ شہید ہوئے ہیں جس وقت حضرت سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کی کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے اور یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، تو اس جنگ کے دوران حضرت عمار جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں، اور حضرت عمار تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک فقرہ بڑا پڑھا جاتا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر، لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ پر کہ رسول اللہ نے فرمایا تقتل الفئۃ الباغیہ، اے عمار تمہیں باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا۔ اور یہ حدیث کا ٹکڑا پڑھ کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ باغی گروہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ کا تھا جنہوں نے ان کو قتل کیا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ نہ حضرت علی کی فوجوں نے قتل کیا، نہ حضرت امیر معاویہ کے سپاہیوں نے، بلکہ وہ بے ایمانوں کی ایک جماعت تھی یہودیوں کی، جنہوں نے اوپر سے جو ہے لیبل اسلام کا لگایا ہوا تھا، انہی بے ایمانوں کی سازشوں کی وجہ سے یہ صحابہ اکرام کی جنگ ہوئی، اور وہی بے ایمانوں کا اور باغیوں کا گروہ تھا جنہوں نے حضرت عمار ابن یاسر کو شہید کیا تھا۔ انہی شخصیات میں ایک شخصیت جو ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خباب صحابہ اکرام فرماتے ہیں اسلام قبول کر لینے کے کافی دیر کے بعد ایک دن ہم نے حضرت خباب سے کہا، یہ بعد والے جو مسلمان ہوئے صحابہ، ہم نے کہا حضرت خباب سے کوئی اسلام کی اولین بات سناؤ، اسلام کے ابتدائی حالات کیسے تھے؟ صحابہ فرماتے ہیں حضرت خباب نے یوں اپنی پیچھے سے قمیض اٹھائی اور فرمایا سارے ادھر پیچھے آؤ، اور اسلام کی پوری ابتدائی تاریخ میری کمر پر لکھی ہوئی ہے، پڑھ لو۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جس وقت حضرت خباب کی کمر کو دیکھا، فاروق اعظم جیسے جری اور بہادر انسان بھی چیخ کر رو پڑے، اور ان کی بھی جو ہے سسکیاں شروع ہو گئیں، کہنے لگے حضرت خباب سے کہ قمیض کو نیچے کر۔ حضرت خباب فرماتے ہیں یہ اسلام کی پوری تاریخ ہے کہ مجھے جو ہے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ انگارے بھی آگ کی لکڑی کے نہیں، آگ دہکائی جاتی ہے، اس کے اندر پتھر رکھے جاتے ہیں، اور وہ پتھر جس وقت جل جل کر سرخ ہو جایا کرتے تھے، ان پتھروں کو اٹھایا جاتا اور میری کمر پہ رکھا جاتا، چمڑی اور گوشت تو گیا، وہاں گڑھا پیدا ہو جاتا تھا، اور میرے اندر سے نکلنے والا خون اور پیپ جو ہوتی تھی وہ ان پتھروں کو ٹھنڈا کیا کرتی۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی پر نہیں، کہتے ہیں کہ میری گردن کو یوں پکڑ کے جتنا موڑ سکتے تھے موڑا جاتا، اور کہا جاتا کہ اسلام کا نام لینے سے بعد آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ لوہے کے ٹکڑے آگ کے اندر گرم کیے جاتے، اور جب وہ سرخ ہو جاتے ان کو پکڑ کر میرے سر کے اوپر رکھا جاتا، بال نوچے جا رہے ہیں، بال جلائے جا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، آخری بات سن لیجیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں، اور دوران خطبہ پوچھا لوگوں سے من اشجع الناس، وہ لوگوں، مسند بزار کی یہ حدیث، بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون انسان ہے؟ من اشجع الناس، کون ہے بہادر؟ لوگوں نے کہا حضرت جی
آپ اسد اللہ ہیں، اللہ کا شیر ہیں، آپ سب سے بڑے بہادر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بہادری تو یہ ہے، میری حالت تو یہ ہے کہ جو میرے مقابلے میں آیا میں نے اس کو وار کر کے گرایا، اس کو میں نے مغلوب کیا۔ میں تمہیں بتاؤں کہ میں تو وہ بہادر ہوں کہ جس کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اس کو زیر کیا ہے اور اس پر غالب آیا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ بہادر کون؟ لوگوں نے کہا جی بتائیں۔ فرمایا لوگوں سب سے زیادہ بہادر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا مجھے وہ دن ابھی بھولتا نہیں ہے، آنکھیں بند کرتا ہوں وہ منظر سامنے آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور بیت اللہ کے اندر نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافروں نے حملہ کر دیا، مار رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر آ جاتے ہیں، اور صدیق اکبر زبان سے جملہ بولتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس بندے کو اس وجہ سے مار رہے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، میرا پالنے والا صرف اللہ ہے، میرا معبود صرف اللہ ہے، اس وجہ سے اس کو مارتے ہو۔ صدیق اکبر کا یہ جملہ سننا تھا کہ لوگوں نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا، ابو بکر صدیق کو مارا، اتنا مارا اتنا مارا، ابو بکر کا چہرہ بھی زخمی ہو گیا۔ ابو بکر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ابو بکر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور یہ واقعہ سنا کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ قرآن میں جس رجل مومن کا ذکر ہے، فرعون کا بندہ، قال رجل مؤمن من آل فرعون، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ وہ رجل مومن بہتر تھا یا اس امت کا رجل مومن صدیق اکبر وہ بہتر ہے؟ پھر خود فرماتے ہیں کہ ہمارا صدیق اکبر اس رجل مومن سے بہتر، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یکتم ایمانہ، وہ جو مومن تھا اس نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، صدیق اکبر نے اپنے ایمان کا اعلان کیا ہوا تھا۔ اور دوسری بات، وہ بندہ جو ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں صرف زبانی بات کر رہا ہے، اور حضرت صدیق اکبر نے زبانی بات نہیں کی۔ صدیق اکبر تو اللہ کے نبی کے اوپر لیٹ گئے کہ جو بھی کرنا ہے میرے ساتھ ہو جائے، اللہ کے نبی بچ جائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر جو ہیں یہ امت کے اندر سب سے بڑے جو ہیں نا یہ بہادر انسان ہیں، یہ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ اور اس رات کے پھر مناظر کہ جس وقت حضرت صدیق اکبر کو بے ہوشی کی حالت میں لوگوں نے سمجھا کہ اب اس کا کام پورا ہو، بے ہوشی کی حالت میں گھر لے جایا گیا۔ والدہ جو ہے وہ گھر والے سارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے جو کچھ حربے تھے آزما رہے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد، آدھی رات کے بعد جا کر سیدنا صدیق اکبر کا چہرہ سوجا ہوا ہے، اور بڑی مشکل کے ساتھ صدیق اکبر کی آنکھ کھلتی ہے، جسم کے اندر درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی ہیں، بدن زخمی ہے، چہرہ سوجا ہوا ہے۔ جو ہی آنکھ کھولتے ہیں سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ میرے محبوب جو ہیں وہ کس حال میں؟ پہلا سوال، اپنی زخموں کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی درد تو گویا بھول گئی ہے۔ جب اپنے محبوب کو سامنے نہیں دیکھا، فوراً ذہن کے اندر جب وہ سارا پچھلا واقعہ آیا، سوال یہ کیا میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ ماں اس وقت تک مسلمان نہیں۔ ماں نے کہا ابو بکر کچھ تو خیال کر، جس کی وجہ سے تیری یہ حالت ہوئی ہے اب بھی اسی کا ذکر کر رہا ہے، یہ پکڑ تیرے لیے میں دودھ گرم لے کے آئی ہوں۔ تو کہنے لگے اللہ کی قسم ماں میں اس وقت تک زبان پر کوئی چیز نہیں رکھوں گا جب تک میرے محبوب کا حال نہیں مجھے بتایا، بتائیں میرا حال کیا ہے۔ تو بالآخر رسول اللہ کا حال بتایا گیا کہ وہ محفوظ ہیں، جو کچھ ہونا تھا تیرے ساتھ ہوا ہے وہ بچ گیا الحمدللہ جو ہے نا وہ پڑھا، اور فرمایا مجھے ایسے یقین نہیں، مجھے رسول اللہ کے پاس لے جا۔ والدہ نے کہا چلو تھوڑی دیر اور رات گزر جائے۔ دیکھا کہ ابو بکر کی ضد ہے، حضرت صدیق اکبر سے کہا ٹھیک ہے تمہیں لے جائیں گے، یہ دودھ کا پیالہ تو پی لو۔ حضرت صدیق اکبر نے اسی شرط پہ پیا کہ مجھے اپنے محبوب کا دیدار کروانا ہے۔ اور رات جب آدھی سے زیادہ بیت گئی تو اس وقت رسول اللہ کے پاس دو بندوں کے سہارے کے ساتھ حضرت صدیق اکبر دار ارقم میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب دیکھا، رسول اللہ نے انہیں دیکھا، تو رسول اللہ بھی صدیق اکبر کی حالت کو دیکھ کر زارو قطار رو پڑے۔ صدیق اکبر مسکرا کے کہتے ہیں کل مصیبت بعد کا جلل، یا رسول اللہ آپ کا دیدار کر لیا تو ابو بکر کو ساری تکلیفیں جو ہیں وہ بھول۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو یہ وہ آپ کے سامنے میں نے دعوت توحید کو روکنے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے آج کے سبق کے اندر ان کا بیان آپ کے سامنے گوش گزار کر دیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی محبت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی محبت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ یہ جی کل پرسوں سے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ فون ساتھی بند کر لیا کریں، اچھی بات ہے۔ تو یہاں جو بھی ساتھی آتے ہیں نا یہ بڑی محبت لے کر آتے ہیں، جان بوجھ کر ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ جس وقت سبق شروع ہو نا جی ایک ساتھی کہہ دیا کرے جی اپنے موبائل فون بند کر، یاد دہانی کروا دیا کریں۔ جب میں آؤں تو مجھے بھی یاد دہانی کروا دیا کریں، ساتھی بند کر لیں گے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی کل جو ہے نا ہفتے کا دن ہے اور سابقہ روٹین یہی ہے کہ ہر ہفتے کو کوئی نہ کوئی ایک ساتھی جو ہے باہر سے تشریف لاتے ہیں اور سیرت سے متعلقہ ہی کوئی نہ کوئی بیان جو ہے ان سے کروایا جاتا ہے۔ تو کل تشریف لانے والے مہمان مولانا اللہ دتہ شاکر صاحب ہیں۔ اہل بیت کون اور ان کے فضائل یہ ان کا عنوان ہوگا، اور ہمارے شیخ اکرام صاحب اللہ ان کے رزق حلال میں اور اضافہ کرے۔ وہ ابتدا میں بات ہوئی تھی کہ اس دفعہ جو ہے وہ کھانے پر جتنا ہم لگاتے ہیں تو وہ سارا اے سی پر لگے گا، تو شیخ اکرام صاحب کہنے لگے اے سیاں دے پیسے بھی اللہ دینے نے تو کھانا جڑا ہے نا وہ ہونا ہی ہونا ہے، تو اس لیے جی تو وہ کل جو ہے شیخ صاحب کی ہی دعوت ہے، بھائی اکرام صاحب کی، کھانے کا بھی انتظام ہے، تو کل جو ہے آپ بر وقت تشریف لائیں۔ اللہ ہم سب کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جہاں سے سیلاب گزر کر گیا ان کے جو نقصانات ہوئے اپنے رحمت کے خزانوں سے پورے فرمانا، جہاں سے ابھی گزر رہا ہے یا گزرے گا اے اللہ وہاں کہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کے مال کی، جان کی، عزت کی اے اللہ حفاظت فرمانا۔ اے اللہ یہ جو بھائی اس وقت آتے ہیں، بہنیں آتی ہیں، اے اللہ ان کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمانا۔ اے اللہ ہماری زندگی اسلام کے مطابق اور ہماری موت ایمان پر فرما دینا۔ آمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔